اب پڑھ لیجئے اپنے اپنے اکابرین کو، جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ تو یہی کریں گے۔ اب پڑھ لیجئے اپنے اپنے محدثین کو، جو حدیث کا ترجمہ ہے وہ تو یہی پڑھیں گے، وہ تو یہی پڑھیں گے۔ امام حسین سرکار نے دی ہے اپنی زبان۔ ارے رب کا دستور دیکھو، قرآن کا دستور دیکھو، جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک چیز کی محض چند لمحے کے لیے نسبت ہوتی ہے تو اللہ اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ ارے مومنو، بغض علی کو پس پشت میں ڈال کے دیکھو، جس حسین کو مصطفیٰ نے کتنی دیر کے لیے اپنی زبان چوسنے کے لیے دی ہے، اس حسین کا مقام کتنا ہے مصطفیٰ عالمین۔ والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، شب اسرا کے دولہ ممر کو غرد و سرا، جناب ہمارے لجپال نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب ہدیہ درود پاک نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد بندہ ناچیز دین کا ادنا اور حقیر سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند باتیں گوش و گزار ہیں۔ اس خالق و مولا سے دعا ہے کہ رب کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق بخشے، اور بالخصوص اللہ مالک و مولا ہم سب کو حق سن کے پھر اس پہ مزید استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج اس دور میں حق انتہا درجے کا کڑوا ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کوئی حق سننا پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی سننا پسند کرے بھی اس کو کوئی حق سنانے والا نہیں ملتا۔
بات سمجھی میری کہ نہیں سمجھی؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی حق سننا پسند نہیں کرتا. ہر کام میں انسان کہتا ہے 2 نمبری سے بس کام ہونا چاہیے، جیسے بھی ہے ہمارا ٹائم وقت بچنا چاہیے. اگر کوئی حق سننے پہ راضی ہو جائے تو اس کو حق سنانے والا نہیں ملتا. کوٹیشن آپ نے سمجھی ہے؟ حق سنانے والا نہیں ملتا. یہ ہماری دنیا کے اندر دستور بن گیا ہے. تو کوشش کیا کرو، حق سنو، حق بولو، پہلے بولو، حق کا ساتھ دو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا حق والوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ رب کا ساتھ ہے. رب کا ساتھ ہے. سچ جو ہے نا، سچ ہے. انسان چاہے جتنی مرضی جھوٹ بول لے، جب سچ نے اپنی پاور دکھانی ہوتی ہے نا تو وہ 100 جھوٹ جب اس پہ غالب آتے ہیں، تو جب ایک سچ کی پاور اپنے جوش میں آتی ہے تو وہ 100 جھوٹ جو بولے ہوتے ہیں ان کو مغلوب کر دیتا ہے. سچ یہاں ہو جاتا ہے. سچ یہاں ہو جاتا ہے. یہ بات ہے. اور یہ بالکل بات حق اور سچ ہے کہ واقعہ کربلا جو امام حسین کے ساتھ کرب و بلا کی دھرتی پہ ہوا، وہ بات حق ہے. قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے. لیکن پھر اس کرب و بلا کی دھرتی پہ جو واقعہ رونما ہوا، ظاہر سی بات ہے آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوں، میں تمام کے ساتھ میرا ایک سوال اور کوشچن ہے، کیا آپ نے واقعہ کربلا دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں ہے. تو پھر حق سنو، حق برداشت کرو، نہ کہ کوئی غیر بات اگر واقعہ کربلا کے اندر داخل کرے تو اس کو روکو ٹوکو، نہ کہ واہ واہ کہو. اس کو کہو بھائی حدیث کیا کہتی ہے. ہم حق سننے والے ہیں اور حق کی بات کا پہرا دینے والے ہیں. حق کی بات کا پہرا دینے والے ہیں. یہ بات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العزت نے فرمایا والتین والزیتون. بڑی قابل غور بات ہے. ہم امام حسین کے تذکرے کرتے ہیں نا یار، یہ تو نہیں کہ ہمارے پاس صرف اور صرف موضوع من گھڑت روایتیں ہم بیان کریں اور امام حسین کا تذکرہ بیان کریں. بھائی حدیثیں بھی تو موجود ہیں نا. حدیثیں قرآن نہیں ہے ہمارے پاس. قرآن میں اللہ کہتا ہے والتین والزیتون. اب یہ قرآن کے محض 2 الفاظ ہیں، لیکن اس کی تفسیر تو پڑھو. تفسیر کیا کہتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون. اللہ فرماتا ہے انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کے تیل کی قسم. اب اس کا پس پشت تو پڑھو، اس کا پس منظر تو پڑھو، اس کی حقیقت کو کھنگال کے دیکھو. قرآن کے دستور کو تو سمجھو. قرآن کے دستور نے کب کس موقع پہ فرمایا والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، کب کہا ہے؟ تو پڑھیے تفسیر روح المعانی، روح البیان. اللہ رب العزت نے جو فرمایا والتین والزیتون، امام مجاہد جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت انجیر تو ایک جڑی بوٹی ہے. رب کو کیا بنی ایک جڑی بوٹی کا ذکر قرآن میں کر کے پھر اس کی قسمیں اٹھائیں. صرف پھر تذکرہ نہیں کیا. تذکرہ اور چیز ہے، قسم کھانا اور چیز ہے. میری بات کو سمجھنا. بات بالکل مختصر ہے کیونکہ قرآن نے مختصر الفاظ میں بڑی بڑی باتیں کو کھنگال کے رکھ دیا ہے. اللہ فرماتا ہے والتین، انجیر کا تذکرہ. یہ تذکرہ خالی پھر تذکرہ نہیں ہے، انجیر کی قسم اٹھائی ہے. تو پھر قسم کس کی اٹھائی جاتی ہے؟ جو رب کی بارگاہ میں مقدس ہے اسی کی قسم اٹھائی ہے. ہم قسم کس کی اٹھائیں گے؟ قرآن کی اٹھائیں گے، رب کی اٹھائیں گے، اللہ کی قسم اٹھائیں گے. کیوں کہ ہمارے نزدیک رب کے علاوہ کوئی اتنا بڑا نہیں جس کی ہم قسم اٹھائیں. سرکار نے منع فرما دیا، اللہ نے منع فرمایا سوائے میرے نام کے کسی کی قسم نہیں اٹھانی. اگر قسم اٹھانے کے لائق کوئی چیز ہے تو وہ رب کائنات کی چیز ہے، وہ رب کائنات ہے، بس اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانا. اور اللہ نے پھر صرف تذکرہ نہیں کیا، فرمایا والتین، انجیر کی قسم ہے.
رب نے اٹھائی ہے، رب اٹھانے والا. پھر فرمایا والزیتون، اور زیتون کی قسم ہے. زیتون کا بھی پھر تذکرہ نہ رہا بلکہ زیتون کا تذکرہ کر کے 7 قسم اٹھائی ہے، 7 قسم اٹھائی ہے. اب اس پہ ایک روایت سنیے گا. نبی کریم علیہ السلام کے نواسے سیدنا امام حسین سرکار حجرے سے باہر نکلے کہ اچانک امام حسین کے رونے کی آواز سنی. بات سمجھ آ رہی؟ میں بالکل آپ کو دھیمے لہجے میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اصل میں حسین مصطفیٰ کی نظر میں کیا ہے اور رب کی نظر میں کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام باہر نکلے، امام حسین نے رونا شروع کر دیا، روئے. اب آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی کا رخ تھا، نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. امام حسین کے رونے کی کانوں تک آواز پڑی تو سرکار نے وہ راستہ جو سفر کر رہے تھے نماز کے لیے اس کو بیچ میں چھوڑ کر مصطفیٰ دوبارہ حجرے میں واپس آئے، دوبارہ گھر آئے. فاطمہ الزہرا کے گھر آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، فاطمہ حسین کیوں روتا ہے؟ حسین کا رونا مصطفیٰ کو تو اپنے گھر میں برداشت نہیں، تو کربل کی دھرتی پہ کیسے برداشت کریں گے؟ کربل کی دھرتی پہ کیسے برداشت ہے؟ امام حسین نے رونا شروع فرمایا. امام الانبیاء نے امام حسین کو دیکھا، سرکار نے بلایا. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دامن عصمت میں لے کر آئے. سرکار نے پیشانی پہ دیا بوسہ، کبھی سرکار دائیں جانب کبھی بائیں جانب امام حسین کو لگاتے ہیں. آخر کار امام حسین کے منہ کے اندر امام الانبیاء نے اپنی وہ ذکر والی زبان کو داخل فرما دیا. اب یہ امام حسین، ہمارا بچہ روئے، ہمارا بچہ روئے. اب یہاں پہ آپ نے کہنا یار قاری صاحب ممبر پہ بیٹھ کر کیسی بات کر رہے ہیں، ہمارا بچہ روئے تو دودھ بھی نہیں، والدہ دودھ بھی نہیں دیتی، وہ گلے میں ایک چوپنی سی لٹکائی ہوتی ہے وہ اس کے منہ میں دے دیتے ہیں. لیکن ایک ہے ہمارا بچہ، ایک ہے امام حسین جو مصطفیٰ کا نواسا ہے. ہمارا بچہ روئے تو یہ معاملہ بنتا ہے. ارے امام حسین روئیں تو مصطفیٰ آ کر نماز کو ایک وقت کے لیے ترک کر کے حسین کے منہ میں اپنی زبان کو داخل کرتے ہیں، اپنی زبان کو داخل کرتے ہیں. یہ وہ حسین ہے. سرکار نے امام حسین کے منہ میں اپنی زبان کو داخل کیا. امام حسین نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا، چوسنا شروع کر دیا. اب ہو مصطفیٰ کی زبان جائے حسین کے منہ میں، حسین خاموش نہ ہو، یہ بھی بات سمجھ نہیں آتی. ہوں میں امام حسین خاموش ہو گئے، جیسے ہی مصطفیٰ کی زبان گئی امام حسین خاموش ہو گئے. تو امام الانبیاء سرور کون و مکان کے غلاموں، اب توجہ طلب بات ہے. نبی کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کتنی دیر کے لیے امام حسین کے منہ میں اپنی زبان کو رکھا، کتنی دیر کے لیے؟ جب تک وہ خاموش نہیں ہوئے زبان رہی. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک امام حسین کی خواہش پوری نہیں ہوئی. یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں لیکن ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں، یہ ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں کہ جب تک، ہم کہتے ہیں ہمارا تصور کہتا ہے جب تک حسین کی خواہش پوری نہیں ہوئی امام حسین نے مصطفیٰ کی زبان کو نہیں چھوڑا ہے، مصطفیٰ کی زبان کو نہیں چھوڑا ہے. ایک حدیث ہے یہ. اگلی بات اللہ نے فرمایا والتین والزیتون. اب میں ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت، ان دونوں کا ملاپ آپ کے سامنے رکھنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اللہ نے فرمایا والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کے تیل کی قسم، زیتون کی قسم. امام مجاہد تابعی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ فرماتے ہیں در حقیقت اصل میں انجیر بھی جڑی بوٹی ہے، زیتون بھی عام ایک جڑی بوٹی، عام تیلوں کی مثل تیل ہے. لیکن جب سے امام الانبیاء نے
اپنے لب مبارک سے، اپنے ہونٹوں سے، اپنی ذکر کی زبان سے انجیر کو مس کیا ہے۔ بات لگتا ہے آپ نے سمجھی نہیں ہے۔ جب سے انجیر کو سرکار نے اپنے ہونٹوں سے لگایا ہے، اور زیتون کا تیل جس کو سرکار نے اپنی زلفوں سے لگایا ہے، امام مجاہد کہتے ہیں تب سے اللہ کو یہ اتنی بات پسند آئی، انجیر کا اور زیتون کا اتنا مقام مصطفیٰ کی نسبت سے رب کے حضور بلند ہو گیا کہ اللہ نے قرآن کے اندر قسمیں کھانا شروع کر دیں۔ اور اللہ بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں، جب میرے نبی، میرے رسول، میرے حبیب کے ساتھ ایک چیز کی ماذ چند لمحات کے لیے نسبت ہو جائے تو اس کا اتنا مقام بلند ہوتا ہے کہ میں خالق ہو کے اس کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتا ہوں۔ میں خالق ہو کے پھر اس کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتا ہوں۔ اب پڑھ لیجئے دنیا کی تاریخ، اب پڑھ لیجئے اپنے اپنے اکابرین کو، جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ تو یہی کریں گے۔ اب پڑھ لیجئے اپنے اپنے محدثین کو، جو حدیث کا ترجمہ ہے وہ تو یہی پڑھیں گے، وہ تو یہی پڑھیں گے۔ امام حسین سرکار نے دی ہے اپنی زبان۔ ارے رب کا دستور دیکھو، قرآن کا دستور دیکھو، جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک چیز کی ماذ چند لمحے کے لیے نسبت ہوتی ہے تو اللہ اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ ارے مومنو، بغض علی کو پس پست میں ڈال کے دیکھو، جس حسین کو مصطفیٰ نے کتنی دیر کے لیے اپنی زبان چوسنے کے لیے دی ہے، اس حسین کا مقام کتنا ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جس حسین کو پھر سرکار، یہ تو ابھی سرکار نے انجیر کو مس کیا ہے، زیتون کو مس کیا ہے، اللہ نے اس کی قسمیں اٹھا دی کیونکہ مقام بلند ہو گیا۔ اس کو چھونے والا، اس کو ہاتھ لگانے والا، اس کو دیکھا گیا کہ یہ ہاتھ لگانے والا عام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ میرا حبیب ہے، میرا حبیب ہے۔ جب ایک لمحے کے لیے انجیر کو، زیتون کو نسبت ہوتی ہے تو اللہ اس کے مقام کو بلند کرنے کے لیے قرآن میں تذکرہ کر کے اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کے نواسے امام حسین سرکار نے ان کو اپنی زبان بھی دی ہے، اپنی زبان بھی دی ہے۔ امام حسین زبان کو بھی چوستے رہے، امام حسین کو کندھوں پہ بھی سوار کیا ہے، امام حسین کو سرکار نے کھلایا بھی ہے۔ امام حسین کی خاطر امام الانبیاء نے اپنے رب کی عبادت کے سجدے کو بھی لمبا کیا ہے۔ ارے سوچئے، اگر ایک چیز کی نسبت ایک لمحے کے لیے ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے، تو پھر ہر لحظے کے اندر، ہر گھڑی کے اندر، قیامت تک کے لیے امام حسین کو سرکار کے ساتھ نسبت ہے۔ سوچئے رب کے حضور امام حسین کا کتنا مقام ہے، رب کے حضور پھر امام حسین کا کتنا مقام ہے۔ یہ سجدے والی بات سے مجھے ایک اور بات ذہن میں ہے۔